الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ضرور و تعجیل کے لیے جہاں کے مومنین و امنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے حامد چوریہ صاحب کی والدہ علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے اور جملہ مومنین کے جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. خزانہ محترم سلسلہ گفتگو اپنے نویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. خدا نے یہ توفیق بخشی کہ ہم رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوئے جملوں کی لاج رکھتے ہوئے ان 9 دنوں میں اجر رسالت ادا کرنے کا سامان فراہم کر سکے. آپ نے جو عزاداری کی، جو ماتمداری کی، جو مجالس عزا برپا کی، یہ سب کا سب در حقیقت اجر رسالت کی ادائیگی تھا. یقیناً آپ میں سے کسی نے امام حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ آپ نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن آپ تک اس صادق مصدق کی جو خبر پہنچی ہے اس خبر پہ یقین کرتے ہوئے آپ نے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے اس فرش عزا کو بچھایا. اور یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم امام حسین جیسی ذات اقدس کی عزاداری برپا کرے. یقین کیجئے یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ توفیق عظیم ہے کہ اس نے آپ کو فرش عزا بچھانے کی، اس پر بیٹھنے کی، امام کو رونے کی، ان کی یاد منانے کی توفیق دی ہے. شاید ابھی آپ کو احساس نہ ہو کہ یہ کیا عمل آپ انجام دے گئے ہیں، لیکن
لیکن جب آنکھوں سے پردہ اٹھنے کا وقت آئے گا تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنی بڑی عبادت انجام دی ہے۔ ایک طرف آپ نے رسول اللہ کے قلب کو ٹھنڈک پہنچانے کا سامان کیا ہے، دوسری طرف حضرت زہرا آپ سے راضی ہیں، اور تیسری طرف امام حسین آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ آج چونکہ اس عزا خانے میں آخری مجلس سے کل شام غریبہ ہوگی، میں چاہ رہا ہوں ایک پیغام آپ کو دے دوں اور اس کے بعد پھر موضوع کی طرف جائیں گے۔ وہ کہ موضوع مکمل نہیں ہوا، لیکن جتنا وقت ہوگا اتنا آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک پیغام سن لیجئے، اور اس پیغام سے پہلے اگر آپ مجھ پہ تھوڑا سا کرم کریں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، بیچ میں بہت جگہ خالی پڑی ہے اور یہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد پر۔ وہ افراد جو کسی بھی وجہ سے پیچھے ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں، ان سے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن جو ٹیگ نہیں لگائے گئے وہ پیچھے ہو یا آگے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد۔ آپ نے یہ 9 دن امام حسین کی عزاداری برپا کی ہے، انشاءاللہ ابھی آگے 2 ماہ اور امام حسین کی عزاداری برپا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن خدا را اپنی اس عزاداری کو ایک سمت دیجئے، اپنی اس عزاداری کو ایک خاص نیت دیجئے، اور وہ نیت قربتاً الی اللہ ہے۔ اور یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی انجمن کا بانی اور صدر ہے یا اس کا ٹرسٹی، چاہے وہ گھر کے اندر فرش اعلیٰ بچھانے والا ہے یا چاہے وہ فرش اعلیٰ پہ آنے والا ہے، ہر شخص خدا را امام حسین کے نام پہ کی جانے والی عبادت کو خدا کی رضا اور خدا کے لیے کیجیے۔ یہ ہمارے درمیان پائے جانے والے مسائل، مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی اگر آپ نے اپنا یہ کام خدا کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی آ کے آپ سے کسی بات پہ کوئی بات کرنے لگے گا تو آپ فوراً اس کو بولیں گے بھائی اگر کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، میں درست کر لیتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں تو خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ میرے گھر کا کام نہیں ہے، اور جن کے گھروں میں ہو رہی ہے ان کے بھی گھر کی چیز نہیں ہے۔ عزاداری کسی شخص کی میراث نہیں ہے، یہ مکتب تشیع کی میراث ہے، کسی شخص کی میراث نہیں ہے، یہ پوری قوم کی میراث ہے، جسے امام حسین کے ذکر کے تحت ائمہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ سوچیے کتنی مصیبتیں صعوبتیں جھیل کر اس عزاداری کو ہمارے بزرگوں نے اب تک پہنچایا ہے۔ اگر اس کے اندر خلوص کا عنصر نہ ہوا تو اس عزاداری کی روح قائم نہیں رہ سکے گی۔ یہ جو آپ کو اتنے مسائل دکھائی دے رہے ہیں نا، ان مسائل کی اصل جڑ یہ ہے کہ خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گھر سے نکلیں یہ سوچ کر کہ میں تو ایک دکھیاری ماں کو پرسہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، جس کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا تھا، اور مجھے اس امر میں صرف خدا کی رضا اور زہرا کی خوشنودی چاہیے۔ یہ ایک پیغام ہے 10 دن کا، مجھے امید ہے کہ اس کو آپ اپنے دامن سے باندھے رکھیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلى کل گفتگو جس مقام پہ رکی تھی وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا امامت وہ عہدہ ہے کہ جو خلافت الہی ہے۔ اگر خلافت الہی ہے تو اس کا مطلب ہے معین بھی خدا کرے گا، اور
خدا نے جنہیں معین کیا ہے وہی اس کے خلیفہ اور اس کے جانشین ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی اس کا خلیفہ اور جانشین نہیں ہو سکتا۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک خاص طرف آپ کو متوجہ کروں، اگر آپ لوگ ساتھ ہیں تو۔ مجھے معلوم ہے کہ آج شب عاشور ہے اور آپ نے آگے اعمال بھی کرنے، لیکن یہ آج آخری اس عشرے کی رات ہے، اگلے سال نہیں معلوم ہم میں کون ہو کون نہ ہو۔ امام جو فرما رہے ہیں کہ امامت یعنی خلافت الہیہ، تو اس کا ایک اور رخ ہے۔ میں نے عرض کیا علماء اسلامی میں جو عرفاء ہیں وہ خلیفہ الہی کو انسان کامل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ انسان کامل۔ آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ الفاظ ایسے ہی ہے۔ ہم منطق میں اور عقلی مباحث میں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے چار وجود ہیں۔ ہر چیز کے کتنے وجود ہیں؟ چار وجود ہیں، لفظی، ذہنی، کتبی، حقیقی۔ توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات سے، یہ چار وجود ہیں ہر چیز کے، لفظی، کتبی، ذہنی، حقیقی۔ مثلا میں مثال سے واضح کروں، میں یہاں مجلس اعلیٰ سے جب پہلے دن خطاب کرنے آیا تھا تو اس سے پہلے پوسٹر چھپے اور پوسٹرز پہ میرا نام لکھا گیا۔ وہ جو نام لکھا گیا وہ میرا کتبی وجود تھا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ وہ کیا تھا جی؟ وہ میرا کتبی وجود تھا۔ میں یہاں آ گیا، مجھے دعوت خطاب دینے کے لیے آپ کے اسٹیج سیکرٹری مسرت بھائی نے کہا کہ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں سید سبطین علی نقوی صاحب کو۔ یہ جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے یہ میرا لفظی وجود تھا۔ توجہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں میری تصویر پہلے سے موجود تھی کیونکہ وہ مجھے دیکھ چکے تھے، وہ میرا ذہنی وجود تھا۔ اور جب میں اپنے اس وجود خارجی کے ساتھ منبر پہ آ کے بیٹھ گیا تو یہ میرا حقیقی وجود ہے۔ توجہ فرما لیا حضرات نے؟ ہر چیز کا ایسے ہی ہے، چار وجود ہیں۔ اگر آپ میرا نام لکھ کر ایک بڑے سے بینر پوسٹر پہ منبر پہ رکھ دیں، توجہ ہے حضرات کی؟ مجھے پتہ ہے گرمی بہت زیادہ، لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہوگی، یہ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اگر کوئی میرا نام لکھ کر منبر پہ رکھ دے، تقریر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ مسرت بھائی 1 گھنٹے تک مائک پہ تکرار کرتے رہے میرے نام کی، تقریر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آپ سب اپنے ذہنوں میں میرے ایک خیال کو سوچ کے بیٹھ جائیں، تقریر ہوگی؟ تقریر جب ہوگی جب ان 3 مرحلوں سے گزر کے چوتھے مرحلے یعنی حقیقی وجود تک پہنچیں گے تو تقریر ہوگی۔ میں 1000 پانی پانی کہتا رہوں، لفظ پانی سے پیاس نہیں بجھے گی۔ میں 1000 دماغ میں سوچتا رہوں، دماغ میں سوچنے سے پیاس نہیں بجھے گی۔ میں 1000 صفحے پہ بیٹھ کر لکھتا رہوں پانی، لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس اس وقت بجھے گی جب حقیقت میں خارج میں کوئی مجھے ایک گلاس پانی کا لا کے دے گا اور میں اسے پیوں گا تو میری پیاس بجھے گی۔ سوال اتنا ہے کہ جب ہر شے کے 4 وجود ہیں تو پھر قرآن کے
وجود ہیں. جب ہر شے کے 4 وجود ہیں تو قرآن مجید کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کے قرآن مجید یہ جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے، میں کہوں گا یہ تو کتبی وجود ہے. آپ کے مجھے یاد ہے، میں سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں کہوں گا حضور یہ تو ذہنی وجود ہے. اور یہ ذہن میں جو وجود تھا اس کو جب زبان سے ادا کیا تو لفظی ہو گیا. توجہ فرما رہے حضرات، قرآن کا لفظی ذہنی کتبی وجود تو ہے، وہ حقیقی وجود کہاں ہے؟ وہ حقیقی وجود کہاں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. قرآن کا حقیقی وجود کہاں ہے؟ حقیقت قرآن کہاں ہے؟ اور اب آپ سے میرا پھر ایک اور سوال ہے. آپ کے قرآن پڑھتے ہو جناب علی، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے شب قدر میں. قرآن مجید تو 23 سال تک نازل ہوا. قرآن مجید بھائی مکی مدنی صورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر سورت سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے نہیں یہ مکی ہے یہ مدنی ہے. ہر سورت کے ساتھ یہ بھی تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کس کی شان میں آئی. یہ لکھا ہوتا ہے یا نہیں لکھا ہوتا کہ کسی نے انگوٹھی دی تو یہ آیت اتر آئی، کسی نے غریب مسکین فقیر کو اپنا کھانا دیا تو یہ آیت اتر آئی، کسی نے منافقت دکھائی تو یہ آیت اتر آئی، کوئی بستر پہ سویا تو یہ آیت اتری، کوئی غار میں رویا تو یہ آیت اتری. قرآن 23 سال میں نازل ہوا، جبکہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں نازل ہوا. معلوم ہوا جو عام دنوں میں وقتاً فوقتاً نازل ہوا وہ قرآن کے الفاظ تھے. وہ جو ایک شب میں نازل ہوئی وہ حقیقت قرآن ہے. اور وہ کہاں نازل ہوئی؟ نزل علی قلبک، اے حبیب ہم نے اسے تیرے قلب پر نازل کیا. وہ حقیقت قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی. توجہ، اب عرفاء نے یہاں کیا خوبصورت جملہ لکھا. عرفاء کہتے ہیں یہ ایک حقیقت قرآن ہے اور ایک حقیقت محمدیہ ہے. در حقیقت یہ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں. اگر قرآن لفظوں کا روپ اختیار کر جائے تو وہ ایسے ظاہر ہوتا ہے، اور اگر انسان کا روپ اختیار کر جائے تو محمد آل محمد کی صورت میں ظاہر ہے. ایک عارف نے کیا خوب جملہ کہا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن انسان کی صورت میں آئے تو وہ علی ہیں، اور اگر علی کتبی صورت میں آ جائیں تو وہ قرآن ہے. اگر علی کتبی صورت میں آ جائیں تو وہ قرآن ہے. توجہ، حقیقت محمدیہ اور حقیقت قرآن کی دو جدا چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. قرآن کی حقیقت محمد کی حقیقت جدا نہیں ہے. جبھی تو آپ انہیں قرآن ناطق کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اہل بیت کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق.
معلوم خلیفۃ اللہ در حقیقت، توجہ، خلیفۃ اللہ در حقیقت حقیقت قرآن کا مجسم وجود ہے، حقیقت قرآن کا مجسم وجود ہے۔ اور جب یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے تو اب میں تیزی سے جملے پڑھتا ہوا آگے نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آج امام کے جس قدر ہو سکے جملے آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ امام فرما رہے ہیں ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء ووارث الاوصیاء، بے شک امامت جو ہے وہ انبیاء کی وراثت، وہ انبیاء کی منزلت ہے اور اوصیاء کی وراثت ہے۔ ان الامامۃ خلافت اللہ، بے شک امامت خلافت الہیہ ہے، وخلافت الرسول، اور اللہ کے رسول کی خلافت ہے۔ ومقام امیر المؤمنین، یہ علی کا مقام ہے، یہ کسی ایرے غیرے کو نہیں ملے گا۔ بعد رسول اگر کوئی خلیفۃ اللہ و خلیفہ رسول ہے تو وہ کون ہے؟ فرما رہے امیر المؤمنین، یہ مقام علی ہے اور میراث الحسن والحسین، اور حسن و حسین کی میراث ہے۔ کیا یہ حسن و حسین کی میراث اور علی کا مقام ہے؟ حسن و حسین کو جو میراث ملی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اب میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ توجہ کریں، اور میں جملہ نہیں کھولوں گا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جو ظاہری وراثت تھی اس پہ بہت سے لوگ قابض ہوئے، وہ جو ظاہر خلافت تھی اس پہ بڑے لوگ بڑے دل و جان سے قابض ہوئے، کا ہتھیاروں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہتھیائی جا سکتی ہے لیکن امامت ہتھیانے والی شے نہیں ہے۔ یہ وہ وراثت حسن و حسین ہے جو حسن و حسین سے کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ خدا نے ان کو عطا کی ہے، اور جب خدا نے دی ہے تو کوئی بنا خدا کے لے نہیں سکتا۔ پھر فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ان الامامۃ زمام الدین، توجہ فرماتے ہیں امامت دین کی زمام ہے۔ زمام کسے کہتے ہیں جی عربی میں؟ زمام ایک ایسی رسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی گٹھے کو یا کسی گٹھڑ کو ایک دوسرے سے منجسم کرنے کے لیے اس سے گرہ باندھ دی جائے، توجہ، یعنی لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائیے اور اگر اس کے گرد ایک رسی باندھ دی جائے تاکہ یہ لکڑیاں ایک دوسرے سے جدا و پراکندا نہ ہو تو اس رسی کو کہتے ہیں کیا جی؟ زمام۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ دین کی زمام امامت ہے، یعنی امام کہتے ہیں دین کو اگر اپنے اصل و ریش اور اصول سے منجسم رکھنا ہے اور اسے پراکندہ ہونے سے روکنا ہے تو اس کی پراکندگی کو جو چیز دور کر سکتی ہے وہ امامت ہے۔ امامت کے سوا کوئی چیز دین کی پراکندگی کو دور نہیں کر سکتی۔ پھر فرماتے ہیں وَالنِّظَامُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں امامت مسلمین کا نظام ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو چلانے کے لیے کوئی نظام موجود ہے تو وہ نظام کون سا نظام ہے؟ وہ نظام امامت ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر، توجہ چاہتا ہوں، میرے مولانا نے خطبہ شکشکیہ میں جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرماتے ہیں مجھ علی کی، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، مجھ علی کی دین اور اسلام میں منزلت وہ ہے کہ جو چکی کے اندر اس کے نچلے پارٹ کی ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو چکی گھوم نہیں سکتی۔ یعنی علی بتا رہے ہیں یہ نظام مسلمین کیسے چلے گا؟ نظام مسلمین جس مرکز پہ گھومے گا اس مرکز اور محور کا نام امامت ہے۔ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان تشریف فرمائے، میری اس بات کی تائید کریں گے، اگر آپ کیمپس میں سرکار اور آپ نے گول دائرہ بنانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نوک کو ایک محور پہ رکھتے ہیں، مرکز پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟
گھماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ دائرہ بن جاتا ہے۔ اگر بناتے بناتے، توجہ، اگر بناتے بناتے وہ نوک اس جگہ سے ہل جائے جہاں پر اسے رکھا تھا، تو کیا ہوگا؟ دائرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی مرکز سے ہٹے گا دائرہ ختم ہو جائے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں امامت مرکز دین ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جیسے ہی امامت سے مسلمین ہٹیں گے، ان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نظام قائم نہیں رہے گا۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مقام مقام پر مصیبتیں، مسلمان جگہ جگہ پہ مار کھا رہے ہیں، اور ایسی مار کھا رہے ہیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ ادھر ایک طرف کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، دوسرا مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے، اپنی زبان پہ لگے تالے توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے مار پڑ رہی ہے کہ جو مرکز تھا اس مرکز سے ہٹ گئے ہیں۔ جو مرکز رسول دے کے گئے تھے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، اس مرکز سے ہٹ گئے۔ اور اس مرکز سے ہٹنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب یہ ہوا میں جتنے بھی چکر لگا لیں دین کا دائرہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ مرکز سے ہٹ گئے ہیں۔ آگے چل کے امام فرماتے ہیں ان الامام صلاح الدنیا، توجہ، فرماتے دنیا کے امور کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو وہ امامت سے ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کو مخاطب فرماتے ہیں اور ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں کی اور دنیا کی اصلاح بنا امام کے نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جب تک کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ جو میری اصلاح کر رہا ہے یہ میرے لیے درد رکھتا ہے، کبھی بھی آپ اس کی کہیں بات کو سیریس، یا کہ روزمرہ کا معمول ہے، کوئی آگے آپ کو حلال مشورے دے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی درد ہے، آپ اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ میرے حق میں اور میرے فائدے کے لیے کہہ رہا، اس وقت تک آپ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جس پر یقین کامل ہو، اور جب یقین کامل ہوگا تو دنیا کی اور مسلمین کی اور دین کی اصلاح اس کے ہاتھ ہوگی۔ وہ جو کہے گا اس پہ یقین کیا جائے گا، وہ جس سے روکے گا روکا جائے گا، وہ جس کا حکم دے گا وہ انجام دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان مطمئن ہوگا جس سے روک رہا ہے اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی، اور جس کا حکم دے رہا ہے اس میں خرابی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا صلاح دنیا کیا ہے جی؟ امامت۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں، اس کے لیے خاص توجہ چاہتا ہوں، واللہ فرماتے ہیں وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، امامت مومنین کی عزت ہے۔ اللہ اکبر، امامت مومنین کی عزت ہے۔ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے، وہ ظاہری عزت کو تولتی ہے، وہ کہتی ہے ظاہری جاہ و حشم ہے یا نہیں ہے، ظاہری مال و دولت ہے یا نہیں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ظاہری کچھ ہو یا نہ ہو یہ فرق نہیں پڑتا، ظاہر میں کچھ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی مومنین کی عزت امامت ہے۔
مومنین کی عزت امامت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے. چلیے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے. ایک شخص آیا کہنے لگا قبلہ میں بڑا غریب ہوں, میں آپ کا ماننے والا ہوں لیکن بڑا غریب ہوں. امام نے کہا نہیں تو غریب نہیں, تو بڑا مالدار ہے, تو بڑا مالدار ہے. کہا قبلہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے, گھر میں تو کوئی مال نہیں چھوڑ کے آیا, لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں امیر ہوں تو میں آپ کی بات پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. امام نے کہا تیرے پاس ایک ایسی شے ہے کہ جو بڑی قیمتی ہے, میرے ہاتھ بیچ دے, جتنے پیسے مانگے گا میں تجھے دیتا ہوں. تو مولا میرے علم میں نہیں, شاید بھول گئے ہوں, آپ بتائیے. تیرے پاس تیرے دل میں ہماری محبت ہے, میرے ہاتھ بیچ دے. توجہ, تیرے دل میں ہماری محبت ہے, میرے ہاتھ بیچ دے, میں تجھے 30,000 درہم دیتا ہوں. کہ نہیں مولا یہ نہیں کر سکتا. کہ 70,000 لے لے. کہ نہیں مولا نہیں کر سکتا. کہا تو بتا کتنے چاہتا ہے. کہ مولا نہیں بیچ سکتا. کہ پھر تو کیوں کہتا ہے غریب ہے, تیرے پاس وہ دولت ہے جس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا, جس کا کوئی بدل نہیں ہے, تجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اے خدا تو جسے چاہے عزت دے سکتا ہے, تو جسے چاہے ذلت دے سکتا ہے. خدا نے مومنین کے حق میں جو عزت نازل کی ہے اس عزت کا نام امامت ہے. اس عزت کا نام امامت ہے. دنیا جائے جہاں مرضی, جہنم میں چلی جائے فرق نہیں پڑتا. خدا نے مومنین کو جو عزت دی ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے, اور جو مومنین کو عزت دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ امام. سلوات پڑھے محمد والے مولانا ایک اور صلوات ہے. اور آپ دیکھیے اگر ظاہری طور پر امامت کو قبول کر لیا جاتا نا, مومنین کبھی بھی ظاہری عزت سے بھی دور نہیں ہوتے. یہ اور ہیں جنہیں عہدے ملتے ہیں تو وہ فوراً ایسوں کو لا کے بٹھاتے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. یہ اور ہیں جو اقربا پروری کے ذیل میں, اقربا پروری کے مارے ہوئے جیسے ہی عہدہ ملتا ہے تو اپنوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں, چاہے ان کے اندر لیاقت ہو یا نہ ہو. اگر علی جیسے کو لا کے بٹھایا گیا تو دنیا نے دیکھا ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہے, لیکن جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے علی نے اس کو زمام دی ہے. میرے مولا کے ایک صحابی ہیں, کھیت میں کام کر رہے ہیں, علی کی بیعت ہوئی. بیعت کے بعد سب لوگوں کو عہدے تقسیم کیے گئے. یہ بندہ خود وہاں موجود نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں. وہ جو آگے بڑھ بڑھ کر پہلے بیعتیں کر رہے تھے کہ کسی طرح کوفے اور بصرہ کی امارتیں مل جائیں, علی جانتے ہیں کون کس لیے آ رہا ہے. علی نے ان کو کچھ نہیں دیا, کہ نہیں جو اس کو حاصل کرنا چاہے گا علی اسے یہ نہیں دے گا, جس میں لیاقت ہوگی علی اسے دے گا. علی نے انہیں نہیں دیا, وہ ناراض ہو گئے. اور جو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں ہے, جس نے مانگی ہی نہیں سرے سے, جو کھیت میں کام کر رہا ہے, علی نے اس کے نام نامہ لکھا کہ جاؤ تمہیں مصر کی امارت دے رہا ہوں. اور وہ نامہ باپ کے پاس لے کر آیا کون؟ بیٹا. بھاگتا ہوا آیا, ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا بابا آپ کو مبارک ہو. کہا کس چیز کی مبارکباد؟ کہا بابا آپ کو علی نے مصر کا حاکم بنا دیا ہے. کہا بیٹا یہ مبارکباد کی بات نہیں ہے, مجھ پہ بڑی ذمہ داری آئی ہے. اور اب بیٹا باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتا
تمہیں اچھے جوتے پہنوں گا، اب تو میں اچھا لباس پہنوں گا۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حاکم کا بیٹا ہو اور اس کے پاس اچھا لباس نہ ہو، اچھے جوتے نہ ہو؟ باپ نے کہا بیٹا جس حال میں ہوں اسی حال میں رہو گے۔ تمہارے بابا کو علی نے حاکم بنایا ہے، اللہ اکبر، سنیے گا، تمہارے بابا کو علی نے حاکم بنایا ہے، تم جس حال میں اس حال میں رہو گے۔ یہ دنیا ہے جو ظاہر کو عزت سمجھتی ہے، میں علی والا ہوں، میرے لیے علی کا حکم ہی عزت ہے۔ تب بابا کہیں آپ نے ایسے دیکھا ہے، جملہ سنیے گا خدا را، تب بابا آپ نے کہیں ایسا دیکھا ہے کہ کوئی حاکم وقت ہو کسی جگہ پر اس کو وزیر بنایا گیا، اس کے بیٹے کے پیر میں جوتے تک نہ ہو، اس کے پاس صحیح لباس نہ ہو، اس لباس میں اتنے پیوند لگے ہیں کہ اب اور جگہ نہیں ہے، پیروں میں جوتے نہیں ہیں؟ کیا کہا ہاں بیٹا یہ علی کا دور حکومت ہے اور علی کے دور حکومت میں ایسے معجزے ہوں گے۔ یہ علی کا دور حکومت ہے، وہ علی کہ جو رات کو بیت المال صاف کر کے سوتا ہے، اللہ اکبر، وہ عادل علی۔ ایک جملہ یہاں روک کے کہوں گا، اجازت ہے اگر آج 10-15 منٹ میں گفتگو زیادہ ہو جائے؟ ایک جملہ میں یہاں روک کے کہنا چاہتا ہوں، بالکل مولا علی آپ کا ساتھ دیں گے، بالکل وہ آپ کی شفاعت کریں گے، لیکن ذہن میں رکھیے گا علی کی شفاعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے علی کے عدل کو نہیں بھولنا۔ علی امام عادل ہے، علی امام عادل ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں علی کا نام لیوا ہوں تو میں جو بھی کرتا گزروں، علی کہے تو میرا ہے چل جا تجھے اجازت ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ علی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں، میرے مولا کا ایک چاہنے والا آیا، کہنے لگا آقا چوری کی ہے، آقا چوری کی ہے۔ علی نے کیا کہا؟ اب یہ ذہن پہ رکھیے، دیکھیے یہ فرق ہے اہل بیت سے ملنے کے میں تعلیمات میں اور دوسروں کی تعلیمات میں۔ دوسروں کی تعلیمات کیا ہے؟ کسی نے چوری کی بنا دیکھے کہ کیا وجہ تھی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، بنا کسی شرط کو قید کے کہا لا ہاتھ کاٹو، اور کہاں سے کاٹو؟ تو پوری کلائی سے کاٹ دو۔ اہل بیت نے کہا نہیں، پوری کلائی سے نہیں کٹے گا، ارے یہ اعضائے سجدہ میں سے ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے کسی انسان کے اعضائے سجدہ کو منقطع کرو؟ امام تقی علیہ السلام کا پورا مناظرہ ہے دربار حاکم میں، جس کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ شرط اور ہاتھ انگلیاں کٹیں گی، ہتھیلی نہیں کٹے گی۔ توجہ، یہ فقہی مسئلہ آپ تک پہنچ گیا؟ اور اب آیا کہ رب مولا چوری کی ہے، حد جاری کیجیے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ لیں، اس کو مولا چوری کی ہے، حد جاری کیجیے۔ حد کیا ہے؟ ہاتھ کٹے گا انگلیوں سے۔ توجہ، امام نے کہا ہو سکتا ہے تم مجبور ہو گیا، یعنی مولا نہیں مجبوری نہیں تھی، مجھے ذرا سی کوئی سائڈ پہ سیف سائڈ دکھائی دے میں کروں ہاں مولا مجبور ہو گیا تھا۔ وہ خود آیا ہے کہ مولا غلطی ہو گئی ہے، حد جاری کیجیے۔ کہا ہو سکتا ہے مجبور ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا ہو سکتا ہے کسی نے وہ جو چوری کی ہے تمہیں وہ باہر ایسے ہی پڑی ہو، کیونکہ یہ احکامات میں سے ہے کہ اگر کوئی جو چیز چوری ہوئی ہے اگر وہ آپ باہر سڑک پہ ایسے ہی رکھ کے چلے گئے اور کوئی محافظت نہیں تھی اس کی اور اسے کوئی اٹھا کے لے گیا، اس وقت چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، غلطی آپ کی بیچ میں رکھ کے کیوں بیٹھے، ہاتھ نہیں کٹے گا اس کا۔ ہو سکتا ہے بیچ میں رکھا ہو، تیرا میری نظر پڑی ہو، تو نے اٹھا لیا ہوگا، نہیں مولا کوئی مجبوری نہیں تھی، جہاں تک رشت چوری کی حد جاری کیجیے۔ اللہ اکبر، تقاضا علی کے عدل کا ہے، کٹھی کے ہاتھ آگے بڑھا، ہاتھ آگے بڑھائے، انگلیاں کاٹ دی گئی۔
اپنا رومال نکالا، اس کو ہاتھوں پہ باندھا، دوسرے ہاتھ میں انگلیاں اٹھا کے مسجد کوفہ کے دروازے سے باہر نکلا تو لوگ کھڑے تھے، اچھا موقع ہے، اس کو تو علی کی دروازے سے لے چلیں، اس کو تو یہاں سے بھگا لے چلیں۔ ایک ساتھ کھڑا تھا، اس نے فوراً کان بھرنے شروع کیے، اللہ اکبر، کہا دیکھو تمہارے مولا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ایک ذرا سی چوری ہی تو کی تھی، ایک ذرا سی چوری کی تھی، چھوڑ دیتے کیا فرق پڑتا، لیکن تم اتنی ان کی نام لینا اور انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے کہا صد شکر کہ میرا علی جیسا امام ہے، اس نے مجھے اس دنیا کی سزا دے کر اس دنیا کی سزا سے بچایا ہے۔ اور اب اس نے کہنا شروع کیا میرا امام وہ ہے جو امیر المومنین ہے، یعصوب الدین ہے، امام المتقین ہے، ایک ایک صفت بیان کرنا شروع کی، اور جا کر کسی نے خبر دی علی کو کہ مولا وہ جو ہاتھ کٹوا کے باہر نکلا تھا وہ آپ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ علی نے کہا جاؤ اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ علی نے واپس بلایا، رومال کو کھولا گیا، انگلیوں کو رکھا گیا، رومال ڈالا گیا، اب جو ہاتھ پھیرا تو انگلیاں پھر جڑ گئی۔ میں کہوں گا یا علی یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہاتھ جوڑنے تھے تو کاٹے کیوں ہیں؟ کہا جو کاٹے تھے وہ علی کے عدل کا تقاضا تھا، جو جوڑے ہیں یہ علی کے فضل کا تقاضا۔ یہ علی کا فضل ہے، وہ علی کا عدل ہے، علی عادل امام ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کسی کا حق کھا کر اگر علی کی بارگاہ میں جائیں گے کبھی مت سوچئے گا کہ علی کہیں گے نہیں تو میرا نام لے گا، تجھے اجازت ہے۔ علی عادل امام ہے، ایسا عادل۔ عزت مومنین کس چیز میں ہے؟ امامت میں۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب بیچ میں بہت سے جملے ہیں امام کے، لیکن میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک جملہ تو امام نے فرمایا، توجہ فرماتے ہیں، اب اس جملے کی ذرا وسعت کو محسوس کیجیے گا کہ مکتب اہل بیت کیسے ہر چیز کے لیے محور امامت کو جانتا ہے۔ فرماتے ہیں بے امام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والزکاۃ وتوفیر الفیء وصدقات وانظار الحدود والاحکام ومنع الثغور والاطراف۔ اللہ اکبر۔ فرمانے امام ہی کے ذریعے سے نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، فے فے ہے، خمس خمس ہے، حدود الہی امام کے وجود سے اپنی حقیقت رکھتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر عبادت کی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا نام ولایت ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو عبادت میں روح نہیں ہے۔ آپ کے یہاں اگر کسی کے جسم سے روح نکل جائے کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہے، کسی کام کا نہیں، اٹھائیے جا کے گاڑ دیجیے زمین میں۔ اور اہل بیت کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اہل بیت بتانا چاہتے ہیں تمہارے ہر عمل کی روح اور حقیقت امامت ہے، تمہارے ہر عمل کی حقیقت اور روح ولایت ہے۔ اگر یہ روح موجود نہیں ہے تمہاری عبادتیں مردہ جسم کی طرح ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ تشریف فرما تھے، اپنے صحابیوں سے مہنگے کلام تھے کہ اچانک دیکھا سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، میرے رسول نے سب کو متوجہ کیا، کہا اے میرے صحابیوں سنو، اگر خدا کسی شخص کو اتنی عمر دے جتنی حضرت نوح کو بخشی تھی، وہ اس عمر میں سارا دن نمازیں پڑھے، صبح کو نمازیں پڑھے، رات کو نمازیں پڑھے، دن میں روزوں سے رہے، اس
طلبہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے، اور وہ اس سے پہلے احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں تصدیق کر چکا ہو، ان سب کے باوجود اگر وہ اس آتے ہوئے شخص کی محبت دل میں نہ رکھتا ہوا تو یہ ساری عبادتیں اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ اب تو دنیا نے دیکھا تو سامنے سے علی ابن ابی طالب آ رہے تھے، تو جب تک اس کی محبت وغیرہ نہ ہو کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرے گا۔ انیس نے کیا اس کو باندھا تھا، فرماتے ہیں کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس میں ہو کیے، اور بے گناہ قتل بھی ہو ظلم و جور سے، ہو بے علی کی میں نہیں کر دل کے جام میں، جنت کی بون آئے گی اس کے مقام میں۔ جنت کی بون آئے اس کے مشام۔ حقیقت عبادت امامت و ولایت، اگر کوئی اس کے اوپر کاربند نہیں ہے وہ حقیقت اسلام اور حقیقت دین سے دور ہے۔ صلوات بھیجتے محمد ایک اور صلوات عنایت فرمائیے۔ اور اب امام ایک اور جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ ویقیم حدود اللہ۔ امام وہ ہے جو خدا کے حرام کو حرام کرتا ہے، خدا کے حلال کو حلال کرتا ہے، اور خدا کے دین کی حدود کو قائم کرتا ہے۔ خدا نے ائمہ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ آ کر دینی مسائل میں ہماری رہنمائی کر سکتے۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا، اس کے علاوہ کسی کی چل سکتی ہے؟ نہیں، دین اس کا، شریعت اس کی، سب کچھ اس کا، لیکن اس نے اپنے دین میں جنہیں ہمارے لیے مرکز بنایا ہے وہ امام کی ذات ہے، اہل بیت ہمارے لیے مرکز ہے، تو ان سے منسلک ہونا ہے۔ اور آخری جملہ سن لیجیے، آپ کی رحمت تمام، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت شدید موسم کے اثرات ہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ موسم کے اثرات آپ پر اس وقت نہیں ہوئے ہوں گے۔ آج آخری مجلس سے ویسے بھی کل شام قریبا ہوں گی۔ امام فرماتے ہیں، توجہ، اب یہاں سے امام نے امام کے لیے تمثیلات کا سہارا لینا شروع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے تمثیل وہاں کی جاتی ہے جہاں ایک شے سے دوسری شے تک منتقل کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ اب میں ساری تمثیلات نقل نہیں کر سکتا، بس ایک تمثیل سن لیجیے، زندگی رہی کبھی آئندہ تو اس کے اوپر دوبارہ گفتگو ہوگی۔ فرماتے ہیں الامام کالشمس الطالعہ، امام چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے، امام چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، اور یہ سورج کہاں ہے؟ وَهِيَ فِي الْأُفُقِ بِحَيْثُ لَا تَنَالُ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، یہ وہ سورج ہے جو افق پہ موجود ہے، اس تک انسانوں کے ہاتھ یا ان کے افکار نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ امام کی جو منزلت نورانیہ ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں، اصل سلمان جیسے بھی نہیں ہے، ہم اور آپ کیا ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ اچھا رکھیے گا، امام نے کیا کہا؟ الامام کالشمس الطالعہ، امام چمکتے ہوئے
سورج کی مانند ہے۔ اب یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے، سائنس نے بھی بہت سی چیزیں ہمارے لیے کھول دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر سورج نہ ہو تو یہ دنیا اور اس کے رہنے والے زندہ نہیں رہ سکتے۔ توجہ ہے، اگر سورج نہ ہو، اس کی تمازت نہ ہو، اس کی روشنی نہ ہو تو یہ اہل دنیا زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے۔ جیسے امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو جو سورج میں پائی جانے والی صفات ہیں انہیں جان لو تو تمہیں پتہ چلے گا امام کتنا ضروری ہے۔ تم جیسے سورج کے بغیر جی نہیں سکتے ویسے امام کے بغیر یہ دنیا نہیں رہ سکتی۔ امام کا وجود اس دنیا کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ دنیا آ کر ہم سے سوال کرتی ہے اگر تمہارا امام ہے تو کہاں ہے؟ ارے میں ایک جواب دیتا ہوں، میرا وجود ہے تو میرا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرا امام موجود ہے۔ ورنہ امام کے بغیر اصل جیسے سورج کے بغیر دنیا نہیں رہ سکتی ویسے امام کے بغیر اہل دنیا نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ولادت سے بھی پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ آج آخری گفتگو میرے اس امام کے نام ہو جائے کہ جو یہاں اس پر یقیناً ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہمارے نام اپنے محضر میں درج کر رہا ہے کہ کون کون میرے جد کے پرسے کے لیے آیا ہوا ہے۔ فرمایا ہمارے قائم کے لیے غیبت ہوگی اور اس کے بعد ایک اور غیبت ہوگی اور دوسری غیبت پہلی غیبت سے طویل تر ہوگی۔ توجہ، صحابی بیٹھا تھا کہنے لگا مولا جب امام سامنے ہی نہیں ہوگا تو ایسے امام کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر، جب امام سامنے نہیں ہوگا، امام ہادی ہے، امام ہدایت کرتا ہے، جب سامنے نہیں ہوگا ایسے امام کا کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ، یہ تو دنیا آ کے کہہ رہی ہے نا جس کو آج کل مشکل اور ہمارے میں بھی کچھ گھسپیٹیے گھسائے ہیں جو کہتے ہیں امامت کی بحث کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ امامت تو ایک تاریخی بحث ہے اور اگر امام زمانہ سامنے موجود نہیں ہے تو نعوذ باللہ ایسے امام کا کیا فائدہ جو سامنے نہیں ہے؟ او عقل کے اندو، امام صرف سامنے بیٹھ کر حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے، امام کا وجود نظام کائنات چلانے کے لیے چاہیے۔ اگر امام نہیں ہے نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ سنیے امام صادق کا جملہ، امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی سورج کو بادلوں کے پیچھے دیکھا ہے؟ کبھی تم نے سورج کو بادلوں کے پیچھے دیکھا ہے؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ الامام کا شمس الطالعہ، توجہ، اور امام صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے کبھی سورج کو بادلوں کی اوٹ میں دیکھا ہے؟ کہاں مولا دیکھا ہے؟ کہ اگر بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے تو کیا ان بادلوں سے چھن چھن کر اس کا نور نہیں آ رہا ہوتا؟ کا بالکل آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس شب سے تو بہتر ہے جس میں بالکل اندھیرا ہو جائے۔ کا جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے سے اپنے اثرات پہنچاتا ہے ویسے ہی ہمارا قائد پردہ غیبت کے پیچھے سے دنیا تک اپنے اثرات پہنچائے گا۔ امام کا شمس الطالعہ، امام چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے۔ توجہ، یہ جو امام چمکتا ہوا سورج تھا کربلا میں اس کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں امام حسین کی شہادت دوں، اور آپ مجھ سے یقین جانیے مجھ میں اب اس وقت نہ ہمت ہے اور نہ سکت کہ میں امام کی شہادت دوں۔ چند جملے بس آپ سے معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حسین وہ شہید ہیں
کہ جن کی شہادت کے بعد ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک ایک کا لاشا اٹھا کے لانے والا حسین آخری میں تنہا رہ گیا. کہتے ہیں جب میرے مولا امام حسین تشریف لائے نا میدان میں، امام نے گفتگو شروع کی. کہا تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب ملا اس لیے کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے. امام نے کہا اچھا اگر ایسے آؤ تو پھر میری تلوار کا سامنا کرو، میری تلوار کا سامنا کرو. عزادارو، حسین نے تلوار نیام سے نکالی اور ٹوٹے لشکر آقا پر. کہاں ملے گا ایسا کریم امام؟ امام سجاد جب قیدی بن کر بازار کوفہ اور شام سے گزر رہے تھے، کسی ایک مقام پر ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا سجاد مجھے تم سے ایک سوال کرنا ہے. کہاں بتاؤ کیا سوال ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نے حسین ابن علی کا لباس لوٹا تو ہم نے دیکھا حسین کی کمر کے اوپر سیاہ رنگ کے دھبے سے نمایاں تھے. یہ کاہے کے دھبے تھے؟ میرے اس امام نے جانتی کیا کہا؟ کہ میرے بابا حسین کی عادت تھی راتوں کو اپنی کمر پر کھانے پینے کا سامان لاد کر یتیموں کے گھر پہنچایا کرتے تھے. اللہ. دوسری ایک بات اور کا وہ کیا کہ جب حسین حملہ کرتے تھے میں نے دیکھا کئی ایسے ہوتے تھے حسین کے سامنے آتے تھے لیکن حسین انہیں قتل نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اس لیے کیونکہ حسین ان کی نسل میں دیکھ رہے ہوتے تھے، حسین ان کی نسل میں دیکھ رہے ہوتے تھے کہیں کوئی اپنا تو نہیں آنے والا. ایسا کریم امام آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے. عزادارو، چاروں طرف جب حسین نے حملہ کیا بھیڑوں کی طرح سے بھاگنے لگے نا سامنے آگا، حسین نے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے میرا عباس مار دیا. کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرا علی اکبر مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا. ارے ذرا سوچئے تو صحیح کیا گزر رہی ہوگی. یا ایک جملہ کہوں، آپ کے رونے کے لیے آج مجھے مصائب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اتنا سوچ لیجیے آپ کا امام اس شب کا مہمان رہ گیا ہے، بس اس شب کا مہمان رہ گیا ہے. کل اس شب میں آپ کا امام نہیں ہوگا. کل آپ قیدیوں کو روئیں گے، امام کو نہیں روئیں گے. عزادارو، ایک مرتبہ امام نے حملہ کیا، لڑتے لڑتے جب پہنچے نا دریا کے کنارے، ایک مرتبہ دیکھا عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے. نگاہ پڑی، ایک مرتبہ کا عباس اٹھو 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو. عباس تمہیں جنگ کا ارمان تھا، اٹھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. حسین لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں کہ اچانک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا. تلوار نیام میں گئی، بھاگی ہوئی فوجیں واپس لوٹی. ایک کوہرام برپا ہوا. ایک شخص ہے، ایک نشانہ بننے والا ہے، ہزاروں نشانہ بنانے والے. سب اپنے آلات و حد کے ساتھ حسین پہ ٹوٹ پڑے. جس کے ہاتھ میں جو ہے حسین کو مار رہا ہے. کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی بھالا مارتا ہے، اور حسین ابن علی سینے ذوالجماں پہ ڈگمگا رہے ہیں. ایک روایت کا جملہ ہے، اگر اجازت دے تو نقل کروں. امام حسین زین پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھالا مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر مارا. لیکن حسین کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ امام حسین ابھی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ایک لعین نے تیر جو مارا امام کے گلے میں آ کے لگا. حسین کے گلے میں آ کے تیر لگا. ایک
ایک مرتبہ حسین جھک گئے، حسین نے تیر نکالنا چاہا لیکن حسین کے گلے میں تیر جب پیوست ہوا، حسین نے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر جو تیر کھینچا تو ایک مرتبہ خون کا فوارہ برآمد ہوا۔ حسین نے ہاتھ میں خون لیا، اپنے چہرے پہ ملا اور کہا اب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی جاؤں گا۔ عزادارو حسین تین فرض پہ ڈگمگا رہے ہیں، ایک لائن میں آ کے بھالا رسید کیا، حسین تین سے زمین میں آئے۔ علماء نقل کرتے آئے ہیں حسین جب تین سے زمین پہ آئے نا تو ماجرا کیا تھا؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے سینے پر اتنے تیر تھے، ایسا لگتا تھا جیسے خار پشت کی پشت ہو، حسین کا سینہ تیروں سے چھلنی۔ اب مجھے بتائیے نا اگر کسی کے سینے پہ تیر ہو اور وہ زمین پہ آ کے گرے تو کیا ہوتا ہے؟ حسین کے سینے میں پیوست تیر کمر سے باہر نکل گئے، حسین زمین پہ گرے۔ عزادارو کئی لمحے تک، کئی گھنٹے تک، روایت کہتی ہے کئی گھنٹے تک حسین اسی عالم میں زمین پر ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی آگے بڑھے، حسین پہ وار کرے۔ حسین کی نگاہوں میں عجیب قسم کا جلال ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ لعین شمر آگے بڑھا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بوسہ گاہے رسالت پہ قدم رکھا، حسین کے سینے پہ سوار ہوا۔ عزادار امام حسین نے اس کو ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے یہ واپس اترا، اور جب امام نے اسے کہا اسے تیش آ گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے امام حسین کو ماتھے کے بل زمین پہ لٹایا اور اب خنجر بلند کیا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور ڈال کے 12 ضربوں سے حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ آپ یہاں سن رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے، ذرا اس بہن سے پوچھو جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور کلیجہ پیٹ کے کہتی تھی یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسہ، فرشتے آپ پہ درود پڑھتے ہیں اور یہ آپ کے نواسے پر چھری چل رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور سن لیجیے عزادارو، حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہوئے۔ یہ جملہ آیت اللہ باقر چکڑالوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اگر آپ کی طبع پہ شک گزرے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن سن لیجیے حسین کے ساتھ ہوا کیا۔ اس لعین نے سر تن سے جدا کیا اور ایک مرتبہ ہاتھ زلفوں میں ڈالے حسین کے، اور حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اس لعین نے وہ کہا